آواز دیکھ لیجیے گا اگر روم میں آ رہی ہے نا. 2 منٹ پر ہی ہو گیا. سامنے ہے لائٹ. پیمنٹ ریسیپٹ بھیجی پیسے نے پن بنا دیا. سفر چلے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. ایک اس پہ بیٹھ سکتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا دور کر دیجیے. ہاں یہ اس کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ کر دیں. بہت کلوز ہو رہا ہے تو بس. جی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج کا لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ تجوید کا انشاءاللہ. اب تک ہم نے کتنے مخارج دیکھ لیجئے. اصول مخارج کتنے ہیں آپ سب کو پتہ ہے؟ 5. ٹھیک ہے. کون کون سا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو اصول آ سکتے تو ایک اور لا دیں. ایک اور لے آئے کوئی بات. ٹھیک ہے ایک اور آ جائے. جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اصول مخارج کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ. چلیے اب سب فوکس ہو جائیں. آ جائیے شاباش فوکس ہو جائیے. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ اصول مخارج میں کون کون سے 5 پوائنٹس ہیں؟ الجوف جو بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا تھا؟ الحلق. حلق. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللسان اینڈ دین الخیشوم. تو کتنے؟ شفتان. شاباش الحمدللہ. تو یہ ہمارے پاس 5 اصول مخارج ہیں جن سے کتنے مخارج ادا ہوتے ہیں؟ 17. نمبر آف مخارج کتنے ہیں؟ نمبر آف حروف الہجا، حروف تہجی الفابیٹیکل لیٹرز جو ہے عربک میں کتنے ہیں؟ 28 یا 29. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آج ہم انشاءاللہ جو مخرج کو دیکھیں گے. آپ ایک دفعہ روم میں آواز کریں. وہ آپ ان سے پوچھ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ تجوید کے اندر آج ہم دیکھیں گے مخرج دیکھیں گے الجوف کا. ٹھیک ہے. الجوف کا مخرج. الجوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی جگہ، ایمٹی اسپیس. تجوید کی ٹرم میں، اصطلاح میں اس سے مراد منہ اور حلق کے اندر کا خلا ہے. ہاں یعنی خالی حصہ جو منہ اور اندر. ایک آپ کا منہ ہے اور پھر حلق ہے اور درمیان میں پورا ایمٹی اسپیس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مخرج ہے. یہ ایک کون سا مخرج ہے؟ مقدر. ٹھیک ہے. آپ نے مقدر پڑھا تھا، محقق پڑھا تھا نا. محقق کا مطلب ہے جو پتہ ہے، اسپیسیفک ہے. رائٹ. کہ کہاں سے زبان ٹکرائے گی، حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوگا. لیکن جو مقدر ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ کوئی اس کا آپ اس کو بس ایک اندازے سے جسے کہا جائے آپ بتا سکتے ہیں نان اسپیسیفک مخرج ہے. یعنی اس کی کوئی مخصوص دیوار یا حصہ نہیں ہے جہاں سے جسے کہا جائے آواز جا کر رکتی ہو، بلکہ آواز جو ہے وہ ایک ایمٹی اسپیس میں رہ جاتی ہے، ایک خلا کے اندر رہ جاتی ہے. تو اس میں جو اس مخرج کے اندر 3 حروف مدہ آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟
فی حروف مدہ آتے ہیں، بس شرط کیا ہے کہ ان پر جزم یعنی سکون ہو اور ان سے پہلے والے موافق حرکت ہو۔ مراد کیا ہے آسان سے الفاظ میں، کہ حروف مدہ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ سکون والے، ان سے پہلے جو ہوں گے، جو بھی لیٹر ہوگا اس پر کوئی نہ کوئی اسی کے اکارڈنگلی حرکت آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے الف مدہ ہے تو الف مدہ کیا، الف ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے، زبر، شابر۔ اور واو مدہ میں کیا ہوگا، واو سکون اور اس سے پہلے کیا ہونی چاہیے، ضمہ، پیش، ٹھیک ہے۔ یا اگر یا مدی ہے تو یا ساکن، اس سے پہلے کیا ہونی چاہیے، زیر یا کسرہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو، اب زیر کو اب آپ کس میں ٹائم چینج کر لیں، شاباش، کسرہ، ٹھیک ہے۔ پیش کو کس میں چینج کر لیں، ضمہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ اسی طرح زبر کو کس میں چینج کریں، فتح، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کہیے، ٹھیک ہے، فتح، ضمہ، ان کسرہ۔ تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جو لیٹرز ہیں جو کہ مدیہ لیٹرز ہیں، کہ الف سے پہلے، الف ساکنہ سے پہلے فتحہ، یا ساکنہ سے پہلے کسرہ، اینڈ واو ساکنہ سے پہلے ضمہ آ جائے، تو یہ جو ان لیٹرز کی پروناؤنسیشن ہے، یہ جو مدیہ لیٹرز ہیں، ان کا کوئی بھی اسپیسیفک جسے کہا جائے وال نہیں ہے کہ جہاں سے آواز ٹکرا کے آپ کو سنائی دے کہ یہ دانتوں کے اس حصے سے نکل رہا ہے، زبان کے اس حصے سے نکل رہا ہے، یا یا جسے کہا جائے حلق کے اس حصے سے نکل رہا ہے، نہیں، یہ منہ کا جو ایمٹی اسپیس ہے، خالی حصہ ہے، وہاں سے یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ انٹر کر دیجیے الف کو، کہہ لیجیے کہ ہاں مطلب اس کو الف ویسے نا، انشاءاللہ دیکھیے کوئی انٹر ہو رہا ہے، اس کو انٹر بھی کر دیجیے آپ کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں ان تینوں کو ان تینوں کو جو ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان تینوں کو حروف جوفیہ، جوف کا مطلب ہے جو کہ آپ کے جسے کہا جائے خالی، منہ کے خالی حصے سے، یا حروف ہوائیہ کیونکہ یہ خلا کے اندر رہتے ہیں، ہاں ان کا کوئی اسپیسیفک جسے کہا جائے محقق جسے کہا جائے جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہوا ہی میں رہتے کیونکہ ان کی ادائیگی منہ کے خلا یعنی ایمٹی اسپیس سے شروع ہو کر ہوا میں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو ہوائیہ کہتے ہیں۔ انگلش میں دیکھیے کیا ہے، الجو، the empty space in the mouth, the empty space in the mouth and the throat has in it one articulation point for the three lengthening letters. اور وہ three lengthening letters کون سے ہیں، الف مدیہ، واو مدہ، این یا مدیہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایبریویشن کیا ہے، دیکھیے نو ہی ہا۔ نو کیا ہے، واو ساکن ہے، میں نے آپ سے کہا تھا واو ساکن سے پہلے کیا آنا چاہیے، دمہ، تو دیکھیے نون پہ کیا آ رہا ہے، سب دیکھیں اسکرین پہ، دمہ، تو یہ کتنا کاؤنٹ ہے، 2 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نو، اب آپ دیکھیں پوری ہے، نو کہاں سے، کچھ کہیں جگہ لگ رہی ہے زبان، کہیں ہونٹ لگ رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے حلق سے، بس ایک خالی اسپیس سے آواز آ رہی ہے، نو نو نو، ہاں۔ آپ کی جسے کہا آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ کسی حصے میں جا کے آواز ٹکرا کے رک رہی ہے، کہ میں کہہ دوں کہ ہاں کہ یہ حلق کے اس حصے میں جا کے رکے، یا زبان کے اس حصے ٹچ ہوا ہے، رائٹ۔ اسی طرح دیکھیے ہی ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی خالی حصہ، منہ اور حلق کا جو خالی حصہ ہے، الجوف، وہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ بھی کتنا کاؤنٹ ہے، شاباش۔ ہاں ہاں ہاں، آ کا ساؤنڈ ہمیشہ پتا میں آ کا ساؤنڈ ہوتا ہے، ای کا ساؤنڈ کس میں آتا ہے، کسرہ میں، اور او کا ساؤنڈ کس میں آتا ہے، ضمہ میں، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو ہاں ہاں ہاں، کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی جگہ سے ٹکرا رہی ہے، بس خالی جسے کہا جائے جو ایک اسپیس ہے وہاں سے ہوتی بھی، ایک جسے کہا جائے کہ کہہ لیجیے کہ وہاں سے ہوتی بھی ایک اس کے اندر سے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے شروع ہو کر ہوا میں ختم ہو جاتی ہے، کسی جگہ یہ ٹکراتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حروف مدیہ ہیں۔ یاد رکھیں یہ نیچرل مد بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، مد الطبعی بھی کہلاتے ہیں، ان کو آلویز 2 کاؤنٹ پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو 2 کاؤنٹ نہیں پڑھا تو دس از دا بگ مسٹیک، حرام درجے کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں انسان گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی مسٹیکس ہے کہ جس کو پڑھنے سے، اگر آپ نے جیسے آپ پڑھتے ہیں قولا، ٹھیک ہے، کوئی پڑھتے قولا، غلط ہو گیا، پورا میننگ بدل گیا، ٹھیک ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، کوئی کلا پڑھ دے، لام کو اسٹریچنگ نہیں کر رہا، بات سمجھ آ رہی ہے، میننگ ٹوٹلی بدل گیا، پورا میننگ بدل جائے گا، تو میک شور اس کو آلویز 2 کاؤنٹ پڑھنا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اب یہاں پہ جیسے نو، نون دمہ نو، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اس کو نو پڑھوں تو کیسے پڑھوں گی، نو 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 نو، ڈفرنس آ رہا ہے 2 کاؤنٹ کا، یہ 2 کاؤنٹ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بار بار پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے ہی ہے، ہی 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 ہی، ٹھیک ہے، تو فرق پڑ رہا ہے کہ آپ اس کو 2 کاؤنٹ دے جا رہے ہیں، ہاں
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس طرح پریکٹس کرنی ہے اپنے گروپ میں، تاکہ آپ کو پتا چلے وٹ ڈز مین دا ٹو کاؤنٹ. ٹو کاؤنٹ کا مطلب کیا ہے. تو آپ کو ٹو کاؤنٹ اٹس مین، آپ کو اس پہ آپ کو بہت زیادہ ورک کرنی ہے. اس میں آپ کی غلطی ہونی نہیں چاہیے. جیسے آتا ہے قرآن مجید میں یقولون، تو بہت سے لوگ ایک کو تو بڑھا دیا، لیکن لو کو پھر آپ دونوں کو ٹو ٹو کاؤنٹ نہیں اسٹریچ کرتے. یقولون، رائٹ. اب اس کو کو پڑھ دیا تو میننگ بدل گیا. آپ نے تو واؤ کی حرکت ہے، واؤ تو ساکن موجود ہے، یہ تو مدیہ ہے، آپ نے اسٹریچ ہی نہیں کیا، رائٹ. تو میک شور آپ نے ٹو کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. اگر کسی کا پچھلا لیسن مسنگ ہے نا، تو آپ سسٹر افشا سے کانٹیکٹ کیجیے انشاءاللہ. وہ آپ کو انشاءاللہ پچھلے لیسن انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے ذریعے سے اپنے پچھلے لیسن کور کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا، کیونکہ ہم آگے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو مشکل لگ رہا ہے، تو اسی وجہ سے. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ الجوب سے کون سے مدیہ، کون سے کتنے مدیہ، کون کون سے. شاباش، شاباش. الف سے پہلے فتح صبر، ٹھیک ہے. واو ساکنہ سے پہلے ضمہ، یا ساکنہ سے پہلے. شاباش، بارک اللہ. اب نیکسٹ انشاءاللہ مخرج دیکھتے ہیں. مخرج الخیشوم، خیشوم کا مخرج. خیشوم سے مراد کیا ہے؟ ناک کا بانسا یا ناک کا اندرونی خلا، جس کو ہم کہتے ہیں نیزل کیویٹی، ٹھیک ہے. یہ ہے نا کیویٹی، یہ نوز ہے، اس کے اندر نیزل کیویٹی ہے. ہاں یہ کیویٹی ہے. تو نیزل کیویٹی یعنی خیشوم سے مراد ہے نیزل کیویٹی، جو منہ کے پچھلے حصے کے اوپر واقع ہوتا ہے. یہ منہ ہے آپ کا، اس کے پچھلے حصے کے آپ کو اکثر جب آپ کو نزلہ ہوتا ہے تو آپ کا احساس ہوتا ہے ایسے پیچھے سے آتا ہے نا، یہاں سے منہ کے آگے کے حصہ تو انوالو نہیں ہوتا ہے، پیچھے سے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ سارا ای این ٹی ہے نا. یہ تھروٹ، نوز اور یہ آپ کا منہ جو ہے، یہ سارا مطلب ایک ہی جیسے ایک چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مخرج کسی مخصوص حرف کا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں یہ غنہ کا مخرج ہے. کس کا مخرج ہے؟ غنہ کا مخرج. یہ ناک سے آواز نکالنے کا مخرج ہے. اور غنہ ایک صفت ہے، یاد رکھیے غنہ ایک صفت ہے جو دو حروف کے ساتھ کیا ہے؟ کمپلسری ہے، لازم الملزوم کہتے ہیں نا، کوئی چیز کسی کے ساتھ اسٹک ہو جاتی ہے. تو ان دو حروف کے ساتھ یہ جو غنہ کی جو صفت ہے، یہ جو غنہ ہے نیزل کیویٹی میں آواز لے کر جانا، یہ مسٹ ہے، یہ لازم ہے. اس کے بغیر آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے نون، چاہے نون پر شد ہو. مشدد کا مطلب کہ اس پر شد آئی. ایسا حرف جس پر شد آتی ہے اس کو مشدد کہا جاتا ہے. تو چاہے وہ شد ہو، چاہے نون ساکن ہو یا تنوین کی شکل میں، جب بھی نون آئے گا آپ اس پہ تنوین دیکھیں گے تب بھی آپ غنہ کریں گے. آپ اس پہ مشدد دیکھیں گے یعنی اس کے اوپر شد آئی ہے تب بھی آپ غنہ کریں گے. اور اگر آپ اس پہ سکون دیکھیں گے تب بھی آپ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ مسٹ ہے اس کے ساتھ. دوسرا میم، نیزل کیویٹی. نیزل کیویٹی کے اندر آواز کو لے کے جانا. اب جب میں انشاءاللہ پڑھوں گی تو پھر آپ دیکھے گا، ٹھیک ہے. دوسرا کیا؟ میم. میم بھی خاص طور پر یاد رکھیے، جب بھی میم کے اوپر شد آ جائے، مشدد ہو، اس پہ جو اسمال سا ڈبلو بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا میم یا ادغام یا اخفا کی حالت میں انشاءاللہ میں بتاؤں گی ادغام کیسے کیا جاتا ہے اور اخفا کیسے کیا جاتا ہے. تو اس وقت بھی کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس پر غنہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی انشاءاللہ آپ اس کو کتنا اسٹریچ کریں گے؟ ایک الف کے برابر. اور ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ آلموسٹ 2 کاؤنٹ کے برابر، ٹھیک ہے. لیکن ڈپینڈنگ کرتا ہے کہ آپ نے غنہ کو کتنا ہولڈ کرنا ہے. اکارڈنگلی آپ کی جو آپ ریسیٹیشن کرتے ہیں اس کی اسپیڈ کے مطابق. بعض اوقات بہت سے لوگ تھوڑا فاسٹ پڑھتے ہیں، رائٹ، تو تھوڑا غنہ کم ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ بہت ترتیل، جیسے میں نے آپ کو مراتب پڑھائے تھے نا، ترتیب بتائی تھی کہ حدر ہے یا آپ تحقیق سے پڑھ رہے ہیں، آپ کون سی اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے مطابق انشاءاللہ غنہ کی لینتھننگ ہوگی، ٹھیک ہے. ویسے ایک الف کے برابر 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں انگلش کے اندر دا نوز الخیشوم، مخرج نمبر 17 جو کہ لاسٹ ہے. فرام دا ہول آف نوز ٹورڈز دا انسائڈ آف دا ماؤتھ، ہیئر دیئر از ون آرٹیکولیشن پوائنٹ دیٹ آف دا غنہ، ٹھیک ہے. یہ غنہ کا مخرج ہے اور غنہ کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے ان. اب آپ فیل اپنی ناک کو پکڑیے. ان، آپ کو وائبریشن فیل ہو رہی ہے؟ ان آ رہی ہے نا جیسے آپ کو. تو یہ ہے ان. ان، اب میں جو ہولڈ کر رہی ہوں نا، ان، یہ جو وائبریشنز ہیں، یہ آپ کو فیل ہوگی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ جو غنہ ہو اس کو کہتے ہیں غنہ کی نیزل کیویٹی میں آواز لے کے جانا. اور یہ نون وتھ شدہ، نون وتھ تنوین، نون وتھ سکون، یا میم وتھ شدہ یا ادغام یا اخفا کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے میم، پڑھیے میم.
मिम मिम बा, ठीक है। तो ये जब भी आपको नून पे या मीम पे शद या साकिन या आपको जैसे कहा जाए आपको जो तनवीन नजर आए तो आपने उस पे गुन्ना करना है, ठीक है। ये याद रहेगा इंशाल्लाह। तो सो इजी है, कोई मुश्किल नहीं, बस आपको आवाज को नेजल कैविटी में लेकर जाना है, ठीक है। और फिर आपने गुन्ना को अदा करना है एक हलफ के बराबर, 2 काउंट, या डिपेंडिंग आपकी रेसिटेशन की स्पीड पर, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो इन दोनों की आपने ग्रुप में प्रैक्टिस करनी है। जो भी जायज़ है, रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इनके मखरज भी सुनिए, ताकि जब रेसिटेशन में कहीं मखारिज में गलती आ रही है तो उसकी इस्लाह हो जाए इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह तजवीद की तरफ चलेंगे। आज किस किस को याद है कि मॉक टेस्ट है? किसी को याद है? अच्छा, सादिया को याद है, और किसी को याद है? मॉक टेस्ट एक मतलब वैसा टेस्ट रखा था कि देखने के लिए कि किसको नहीं याद है। अच्छा, सिस्टर यास्मीन को भी याद है। अच्छा, बाकी सब भूल गए, किसी को नहीं याद है? याद है। बिस्मिल्लाह। तो खैर है, ऑप्शन ने प्रिंट कर लिया ना? चलिए, बस आज इम्तिहान हो जाएगा। कोई मसला ही नहीं है। आप कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको खुद आइडिया हो जाएगा इसके, कोई नंबर नहीं, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्जाम आ रहा है। और इंशाल्लाह आप करके जाइए। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मकसद सिर्फ आपको अपने आप को जज करना है कि आपको कितना याद है, कितना पक्का याद है, और आपको कहाँ पे आपकी वीकनेसेस है। इसमें मेरा कोई फायदा, आपका फायदा, ऑनेस्टली आपका फायदा है। आप फेल हो पास हो, अल्लाह की नज़र में आप कामयाब है, क्योंकि आप अटेम्प्ट लेंगे। आप अल्लाह की खातिर आए ना, मेरे हम में से किसी के लिए नहीं आए, सिर्फ अल्लाह की खातिर आए। चलिए इंशाल्लाह रेसिटेशन की तरफ चलेंगे। सब खोल लीजिए इंशाल्लाह। कहाँ से हम आयत करेंगे? आयत नंबर इंशाल्लाह 50 से ऑनवर्ड करेंगे। सबके पास मुसहफ खुला हुआ है, पेंसिल हाथ में मौजूद है। आपने जहाँ जहाँ पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह आपने पेंसिल साथ रखना है, जितना होल्ड किया जाएगा उसको देखेगा। सबके पास खुल गया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लाउडली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا बाह। हा को वाजे कीजिएगा, बाह नहीं है, हाँ हा। जैसे आह हा, हम टूथपेस्ट में देखते हैं ना, ये वाली साउंड आनी चाहिए, ठीक है। और वाह अनजाइना नहीं है, फा आए, तो मेक श्योर आपने फा पढ़ना है, ठीक है। وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. बादी ही किसने पढ़ा? मिम बादी, ठीक है, हाँ इसको रोकिएगा। अच्छा, वाव को कुछ लोग एक काउंट पढ़ रहे हैं। वाव पे देखिए स्टैंडिंग करता है, तो वाह स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसमें गलती वाह अदना नहीं, वाह अदना, ठीक है। इसको सर्कल कीजिए, यहाँ पे गलती हो सकती है, क्योंकि हम अक्सर वादा पढ़ते हैं ना, तो वाह नहीं वाह, मतलब वाह नहीं वाह, ठीक है।
جی 2 count. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُمُ الْعِجْلَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم. ٹھیک ہے، نہیں آپ تو پینسل رکھ رہے ہیں اپنے پاس. ہاں عجل پہ میں نے روکا تھا اور لئی لتن پہ آپ لوگوں کا اخفا مس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سرکل کیجئے جہاں پہ آپ لئی لتن. ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ ایک مکس ہو رہا ہے. لئی لتن ثم استخذتم العجل. پڑھیے. ثم استخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم استخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. کیا بات ہے، سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے. تم آواز ہلکی ہے اور پھر آپ نے اقفا بھی اسکپ کیا ہے اور آپ نے ایک دو جیسے غنہ بھی تھوڑا کم کیا ہے. تو دوبارہ پینسل رکھیے، انشاءاللہ دیکھیے. ٹھیک ہے، شاباش. ہاں جی جی بالکل الحمد للہ. اور یہاں پہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہیں پہ شین کو واضح کیجیے گا، اس کے علاوہ زال کو صحیح کیجیے، زال بھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور سا کو جو سی نہیں پڑھیے، سما نہیں ہے، سما اسا. ٹھیک ہے، سما ہمس ہوگا بٹ ناٹ ویسلنگ ساؤنڈ. ٹھیک ہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا بذلك لعلكم تشكرون. اگین پڑھیے اس آیت کو دوبارہ. ثم عفونا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. 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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ.
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. شاباش. دیکھیے کم کے بعد با آ رہا ہے تو آپ نے اس پہ ہول پہ کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا اقفا میم شفوی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ لیٹر آن پڑھاؤں گی. اور پھر بے تخا خو کو ہیوی کیجیے گا. ٹھیک ہے میں نے فتو بو 2 کاؤنٹ کر کے روکا ہے تو آپ نے 2 کاؤنٹ کر کے روکنا ہے. ٹھیک ہے. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. ابھی بھی کچھ لوگوں کا مس ہو رہا ہے ادغام میم اخفا میم شفوی تو اس کو ہولڈ کیجیے. دوبارہ دیکھیے. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. 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 إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہیں تک رکھ لیتے کیونکہ اب ان کو موک ٹیسٹ دینا ہے. میں ہاں بس ٹھیک ہے تو ابھی اتنا ہی کر لیتے کیونکہ آپ کا ٹیسٹ میں نے جب وہ بعد میں مجھے یاد آیا جب میں نے اس کی اینی ہو انشاءاللہ تو 54 تک لیسن رکھے گا یاد رکھے گا انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا لیسن 54 تک ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کو سلائیڈ میں زیادہ ملے گا اگنور کر دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اس کو بلکہ شارٹ کر کے بھیج دیں گے سلائیڈ نا 54 تک کر کے بھیج دوں گا میں نال. ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ. چلیے لفظی ترجمے پہ آپ آ جائیے انشاءاللہ. چلیے وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب بِكُمُ بِكُمْ تمہاری وجہ سے الْبَحْرَ سمندر فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا ہم نے آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ اور تم تَنْظُرُونَ. دیکھ رہے وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا مُوسَىٰ سے 40 لَيْلَةً ثُمَّ پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو من بعده بعد
بعد اس کے بعد یا آگے جو بریکٹ میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو اگر آپ صرف بریکٹ کے باہر بھی بول دیں یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب والفرقان فرق کرنے والی چیز لعلکم تاکہ کہ تم تہتدون وَإِذْ قَالَ اور جو کہا موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنے قوم سے یا قومی میری قوم انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر باتخاذکم بوجہ بنا لینے کے تمہارے العجل بچڑے کو فتوبوا لہذا تم توبہ کر إلى بارئكم اپنے پیدا کرنے والے کا طرف فاقتلوا اس کو قتل کرو أنفسكم اپنے نام کو ذلكم یہ خير بہتر ہے لكم تمہارے لیے عند بارئكم تمہارے پیدا کرنے والے کے فتاب تو وہ متوجہ ہوگا عليكم تم پر إنه هو اب دوبارہ دیکھیں إنه هو بلا شبہ وہ ہے التواب بہت توبہ کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا الحمدللہ یہ تک ہے نا، چلے بارک اللہ پھر روٹ ورڈ بتائیے گا جو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ سے پہلے سے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ میں روٹ ورڈ کے لیے میں سوچا تھا آپ کو بھیج دوں گی لسٹ، ان کو میں آج بھیجوں گی لسٹ، یا پھر انشاءاللہ تو اس میں سارے پورے قرآن کے روٹ ورڈز ہیں انشاءاللہ، تو میں آپ کو بھیجتی ہوں تو آپ ان کو ڈال دیجیے انشاءاللہ، یا آپ بھی یہ روٹ ورڈ سمجھ نہیں آتے تھوڑے آتے جی روٹ ورڈز کیا، اچھا چلیں اب میں آپ سے کہوں کہ یہ جو بسکٹ نظر آ رہا ہے یہ کوکی ہے، اگر اس کوکی کے اندر مین انگریڈینٹ نہیں ہوں گے تو یہ کوکی فارم ہو جائے گی، جیسے آپ کیک بناتے ہیں، ہاں جیسے کیک کے لیے آپ کو 3 چیزیں ضروری ہے، آپ کو شوگر کسی بھی فارم میں چاہیے، رائٹ، اگر شوگر نہیں ہوگی تو آپ کو پتا ہے وہ کیک نہیں کہلائے گا، میٹھا تو کیک کے ساتھ ہے، آپ کو فلاور چاہیے وہ کسی بھی قسم کا فلاور ہو سکتا ہے، رائٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی اس کو فولڈ بالکل ہم بائنڈنگ ایجنٹ چاہیے، رائٹ، تو اس کے بغیر اسی طرح روٹ ورڈ بھی کسی ورڈ کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ ورڈ فارم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اگر میں قالا کے اندر سے قاف واو لام ہٹا دوں تو یہ ورڈ ہو ہی نہیں سکتا، فارم نہیں ہو سکتا، تو زیادہ تر جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ 3 لیٹرز پر جسے کہا جائے مبنی ہوتے ہیں، اور بہت ریئر ہوتے ہیں قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں 4 لیٹرز بھی ہیں، رباعی بھی ہے، لیکن زیادہ تر 3 لیٹرز ہے، ٹھیک ہے، مین جیسے ابھی آپ نے دیکھا اتنے سارے فرق نہ، اب فرق کیا ہوتا ہے، بھارنا، ٹھیک ہے، تو اب آپ آرام سے بتا سکتے ہیں، چلیے فرقنا فراقاف، ٹھیک ہے، البحر ڈھونڈیے اس میں سے، اچھا جو نئے لوگ ہیں وہ ڈھونڈیں، ابھی جو جن کو آتا ہے پہلے سے وہ نہ بولے، میں دیکھتی ہوں آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، البحر کچھ، ہاں شابش بولے، شابش، بس آپ نے دیکھے خود کسی نے نہیں بتایا، آپ کو پتا اس کے بغیر باہر سمندر بن ہی نہیں سکتا، اس ورڈ کے بغیر، ٹھیک ہے، شابش، فَأَنْجَيْنَاكُمْ نجات، سنا ہے لفظ نجات، نون کے بغیر ہو نہیں سکتا، نجات کا ورڈ آپ نے سنا ہے، ہاں، جیم ضروری ہے، اور پھر ایک لفظ اور رہ گیا، نون جیم واو، شاباش، ٹھیک ہے، نون جیم واو یا ٹھیک ہے، الحمدللہ، واؤ کیسے پتہ چلے گا یہ انشاءاللہ اب عربی میں پڑھیں گے، کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ علیل ہوتے ہیں، نہیں ہاں لیٹرز ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ صحیح لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 3 لیٹرز ایسے ہیں جو سک لیٹرز ہیں، جو علیل لیٹرز ہیں، الف واو اور یا، دیز آر دا علیل سک لیٹر ہیں، ریسٹ آف دا جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ کیا ہے، صحیح لیٹرز ہیں، تو یہ جو الف واو یا یہ چینج ہوتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ کرتا ہے اس سے پہلے کیا حرکت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ لیٹر آن کبھی گرامر پڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ بھی آپ کو پڑھاؤں گی، تو پھر اس میں آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیے، تو اب یہاں پہ دیکھیں انشاءاللہ، تو نون جیم واو، ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ فرقنا کے بعد دیکھیں وَأَغْرَقْنَا، ٹھیک ہے، شابش، غرق ہونا ہماری اردو میں پڑھا جاتا ہے، غرق ہو گیا، ہاں وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، یہ وہی ہے، غین را قاف، ٹھیک ہے، آگے آ جائیے، تنظرون، نئے لوگ بتائیں، شابش، نظر سے تم دیکھ رہے تھے، ہاں نظر کیا ہوتی، دیکھتی ہے نا کسی کو، نون زورا، شابش، وعدنا
واو آئین دال. شاباش, زور سے بولے, جتنے بھی نئے لوگ ہیں کانفیڈنٹ کے ساتھ بولے, کوئی بات نہیں, غلطی ہوگی تو کوئی آپ کو جو جن کو آتا ہے وہ کریکٹ کر دیں گے. واو آئین دال, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اربعین, اچھا, اربعین. را با آئین, شاباش, را با آئین. لاؤڈلی بولی تاکہ آپ کی آواز جائے, ٹھیک ہے. لیلتن, یا لام. اچھا, تا جو ہے نا یہ مونس کا ہے, ٹھیک ہے. تا انشاءاللہ گرامر میں ایک ہوتی ہے تائے تانیث, جس کی وجہ سے ہم کسی فیمنن کو ریکگنائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے میسکولن, ٹھیک ہے, مذکر. ایک ہوتا ہے فیمنن جو کہ مونس, ٹھیک ہے. تو یہ تا جو مونس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے لام یا لام, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اتخذتم, چلے بتائیے, شاباش, کریکٹر, حمزہ خواجہ ٹھیک ہے. اب اس کو اخذ کرنا, ٹھیک ہے. حمزہ ہمیشہ یہ آئے گا, تو بس آپ نے اتنی دفعہ ورڈ آتا ہے کہ حمزہ خواجال. العجل, یہ آسان سا ہے, شاباش. عین جیم لام. ظالمون, ظالمی, بالکل ہے. افونا, ٹھیک ہے, عین فا واو, ٹھیک ہے. آگے آ جائیے. تشکرون, نہیں نہیں, شکر, شکر کیا ہوتا ہے نا, تو وہی ہے شین کاف رہا. ہاں, شکر سے شکر بنا دے, وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. اور شکر, تو دونوں میں یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنا میٹھے ہوں گے اتنا اللہ کا شکر. چلے, آتینا, ٹھیک ہے. حمزہ تایا, ٹھیک ہے, حمزہ تایا. الکتاب, نئے لوگ بتائیں, الکتاب, کاف تابا, کتاب ہے نا, کتاب یا کاتب, مکتوب, یہ سارے وہی ورڈ ہیں, رائٹ, الحمدللہ. والفرقان, فرق کرنے والی, فاروقہ, شاباش. تہتدون, پہلے بھی آ چکا ہے, یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ابھی آپ کا روٹ ورڈ کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, ابھی آج ہونے والا ہے. تہتدون, ہاں ہاں ہاں, تہتدون, یا ہاں دالیہ. ابھی ہو سکتا ہے آپ کے ٹیسٹ, موک ٹیسٹ میں ہدایت کا روٹ ورڈ ہو, مجھے نہیں پتا, میں بس کہہ رہی ہوں. ہاں دالیہ, ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیے, الحمدللہ. قالا, قاف واو, قائلا, قاف واو. اب یہ لوگ کہیں گے نا یہاں پہ تو الف ہے, واو. میں نے بتایا نا 3 لیٹرز علیلے جو چینج ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اصل میں یہ قول آتا ہے, ایکچوئل ورڈ یہ قول آتا ہے, قاف واو لام. لیکن ہم نے دیکھا کہ قاف پہ فتح ہے, اور فتح کس سے, فتح کی دوستی الف کے ساتھ ہے, تو واو ریپلیس ہو گیا الف کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا نا الف سے پہلے فتح آتا ہے, واو ساکنہ سے پہلے دمہ آتی, یا ساکنہ سے پہلے, اسی لیے یہ قوالا ورڈ تھا. لیکن یہ قالا کیسے بن گیا, کہ یہ قاف کی حرکت کی وجہ سے واو الف سے ریپلیس ہو گیا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ کسی کو آگے سمجھ تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو لیٹر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ قاف والا ہے, ٹھیک ہے. قومی ہی, قوم بتائیے, قاف واو, کوئی مشکل ہے قاف, ٹھیک ہے, الحمدللہ. ظلمتم, وا لام میم. انفسکم, ٹھیک ہے, نفس کی جمع ہے انفس, ٹھیک ہے. نون فا سین. باتخاذکم, وہی ہے ابھی آپ نے جو پڑھا تھا, اخذا. حمزہ خوازہ, ٹھیک ہے. آپ اجلا پڑھ چکے. فتوبو, توبہ, کیا کرتے توبہ کے اندر, تا تا واو با, ٹھیک ہے, الحمدللہ. باریکم, با, شابش, با را حمزہ. فقتلو, لاؤڈلی بولیے. قاف تا لام, بہت آواز ہی نہیں آ رہی, مجھے ایسا لگ رہا ہے آج کا ناشتہ کیا ہے. چلیے, اب ڈر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. قاف تا لام, ٹھیک ہے. اب انفسکم ہم پڑھ چکے ہیں, اچھا یہ سارا ہو چکا ہے. خیر بتائیے, خیر, نفس سے, نون فاسین, ہاں نفس سے, وہی ابھی اس سے پہلے دیکھا تھا. اچھا, خیر بتائیے, خیر الگ, خواہ یارا. فتابہ, وہی توبہ سے, تا واؤ جیسے آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے. تواب بھی وہی ہے. اور رحیم بتائیے, رحیم, کوئی مشکل ہے, رحمان رحیم, ہاں یہ سارے وہی ہیں, ٹھیک ہے. رحیم, ٹھیک ہے. قلتم, قالا, قلتم کا بھی کیا ہوگا, قالا, وہی ورڈ. اچھا سوری, میں آگے چلی گئی, چلیے, جزاک اللہ. ہاں جزاک, آپ بتائیے, آپ نہیں, آپ قالا سے دور ہے. سے کہا تم نے نا, تو سے قالا میں بھی کیا ہوتا ہے, سے, وہی قالا, قلتم, یقولو, قاف واو لام, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چاہے قالا ہو, یقولو ہو, قلتم ہو, قیلا ہو, قل ہو, سب کے جیسے کہا جائے قاف واو لام میں, بس ایک دفعہ, اسی لیے آپ کو روٹ ورڈ سکھایا. وہ کہتے ہیں, وہ کہیں گے, سب کا بس انشاءاللہ, ٹھیک ہے.
چلیے الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ اب اپنی تفسیر کی طرف آ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سے آیات کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پہ بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس قوم نے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی نعمتوں کی قدر نہیں کی، جہاں انبیاء کو قتل کیا وہاں اللہ کے نبی کی طرف سے آنے والی رسالت کا بھی انکار کیا. اب اسی سے آگے واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہاں اور یاد کرو، وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. اب امیجنیشن میں لائیے، اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور پھر ہم نے تمہیں بچا لیا. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کیا بات ہے اس میں سمجھ آتی ہے. یہ آیت یاد رکھیے، یہ جو آیت ہے ان آیات کے جو سلسلے اسی آیت کا سلسلہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے احسانات، اللہ نے جو ان پر بلیسنگ کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے تھے اس کا ذکر یاد کروا رہے ہیں، جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا و اجداد پر کیے تھے، فور فادرز پہ کیا کیا احسانات بنی اسرائیل پر کیے تھے. اور ان میں سب سے بڑا معجزہ اور احسان کیا تھا؟ کہ فرعون کی غلامی سے نجات دینا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا نا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو سلیب بنا دیتے تھے، ان کو غلام بنا دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا اس بنی اسرائیل پہ سب سے بڑا احسان اور معجزہ کیا ہے کہ فرعون کی غلامی سے اور ظلم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا دو مقصد تھا. ایک تو یہ کہ کتاب بھیجنا، رسالت کو دینا، آپ ایز اے میسنجر آئے، پیغمبر ہے. اور دوسرا آپ کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل ان کو، جسے کہا جائے فرعون کی جو اتنا تکبر کرنے والا بادشاہ ہے، اس کے ظلم سے، اس کی غلامی سے نجات دینا. کیونکہ بنی اسرائیل پیپل آف بک تھے، اہل کتاب تھے، اللہ نے ان کو کتاب دی تھی. جب کتاب کو پس پش ڈالتے ہیں، اس کو ویلیو نہیں کرتے، تو پھر دیکھیے کیسے ذلیل ہو رہے، کہ کیسے ان پر ایک کے بعد ایک، جسے کہا جائے جابر بادشاہ ان پر حکمرانی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا سمندر کا پھٹنا. جب فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا پیچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چلیں گے. اب جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون اور اس کے جو فالوورز تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. اب کیا ہوا، بنی اسرائیل کے سامنے تو سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا بڑا سا خوفناک قسم کا لشکر. تو اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی جو اسٹیک ہے، اپنی جو لاٹھی ہے، ہاں وہ سمندر پر مارے. ہاں ایک اپنا عصا جو ہے، اپنی لاٹھی، اپنی اسٹیک کو سمندر میں مارے. اور اللہ کے حکم سے کیا ہوا، سمندر کیا ہو گیا، پھٹ گیا. سمندر دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا اور اس میں کتنے نکلے، 12 خوش قسم کے راستے بن گئے. اب امیجنیشن میں لائیے، اب کبھی سمندر کو دیکھنے جائیں اور امیجنیشن میں لائیے کیسے اس میں سے 12 راستے ڈرائنگ، یعنی کہ ایسا راستہ کہ آپ اس کے اندر کودیں اور آپ کراس کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندر کو پھاڑا اور اس میں سے 12 خشک راستے بن گئے، جس سے بنی اسرائیل باحفاظت اس سمندر سے گزر گئے، کراس کر گئے. لیکن آل فرعون کا کیا حال ہوا، آل فرعون کی ہلاکت ہو گئی. جیسے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے بھی انہی راستوں پر قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ ملنے کا حکم دے دیا اور سمندر دوبارہ مل گیا. فرعون اور اس کا پورا جو لشکر تھا بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے کراس کیا ہے، بس ابھی اب وہ گئے ہیں سمندر کو پار کر کے، اور پیچھے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا. اور وہ اس کے پیچھے پیچھے فالوورز ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی کودیں گے، ان کا پیچھا کریں گے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے کہ فرعون کیسے غرق ہو گیا اور اس کا سارا لشکر کیسے غرق ہو گیا سمندر کے اندر. تو اس آیت کا آخری جو حصہ ہے نا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی آنکھوں سے دشمن کی ہلاکت دکھائی. دشمن کون تھا؟ فرعون اور اس کا لشکر. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے ان کو اس کے دشمن کا انجام دکھایا، ہلاکت دکھائی. کیوں؟ تاکہ ان کے دلوں کو سکون ملے کہ ہمیں فرعون سے نجات مل گئی ہے اور فرعون کا خوف ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے اندر سے نکل جائے.
ڈرتے تھے بنی اسرائیل فرعون سے، کیونکہ اس طرح سے ان کو غلام بنا کے رکھا تھا. ان کی کوئی سینگ نہیں تھی، ان کا کوئی رائٹ نہیں تھا. آج جس ملکوں میں آپ رہتے ہیں آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہو، آپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا جائے آپ کو خوف نہیں آتا، ڈر لگتا نا اب ہمارے ساتھ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیے گلوبل سطح پہ جو حکومت آپ دیکھیے جو مصیبت آئی بھی ہے، کتنی خوف میں جیتے ہیں وہ لوگ، کچھ نہیں پتا کب کچھ ہونے والا ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے یہ معجزہ دکھایا تاکہ ان کے دلوں کو سکون ملے. دیکھو اتنا بڑا انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا آج کیسے غرق ہو گیا اور سارے اس کے فالوورز غرق ہو گئے، تاکہ فرعون کا جو خوف ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور آپ کو دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی آتا ہے یہ جو عظیم جو واقعہ ہے، یہ تاریخ میں لکھا جانے والا واقعہ ہے. اور اس کی وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے میں ملتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک بڑا برکت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اس دن بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، کیونکہ میں ان کا بھائی ہوں. سارے انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ سب کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے اور وہ توحید کو راسخ کرنا. تو کہتے ہیں کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا عاشورہ کا 10 محرم کا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا، اور ہم بھی رکھتے ہیں اللہ کی دیوی توفیق سے الحمدللہ. اور بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پھر کیا یہود کی پیروی نہیں ہو جائے گی، ان کے نقش قدم پر چلنا تو نہیں ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آئندہ سال ہم 9 اور 10 دونوں کا رکھیں گے، تاکہ ان کی جسے کہا جائے پیروی نہ ہو. لیکن اللہ کے نبی اس کے بعد زندہ نہیں رہے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی 9 اور 10 کا رکھا. تو اتنا بڑا دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جابر دشمن سے، جو کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا. آپ سوچیے کوئی آپ کا دشمن ہو، جس دن آپ کو اس سے نجات ملتا ہے آپ کتنا سکون میں آتے ہیں. یہ تو ساری زندگی میری دشمنی کا، اچھا یہ مطلب جگئی دنیا سے ہے نا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا جو آپ کے اپنے خاندان میں بھی کوئی آپ کی جان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کوئی آپ کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتا، اور آپ کو واضح پتہ چلتا ہے کہ مطلب آپ کو احساس بھی ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہوتی ہے، آپ کو فیلنگز آتی ہیں کہ آپ کی کسی خوشی میں وہ خوش نہیں ہے. تو جب وہ آپ کے راستے سے ہٹائی جاتی ہے تو پھر آپ کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے میرے اندر سے مجھے سکون آیا، کیونکہ میں آگے سے کچھ بول بھی نہیں پاتی تھی. تو اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کے دیگر مقامات پر سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ مہلت ختم ہونے کے بعد اور عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا. جب انسان کی زندگی کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے اور عذاب نظر آ جائے، مراد فرشتے نظر آ جائے، اس کے وقت کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہے، کوئی ایمان لانا چاہے تو ایمان قبول نہیں ہے. تو آج ہی گناہوں سے توبہ کرنی ہے، آج ہی شعوری پکا ایمان لانا ہے. اس وقت میں موت کا فرشتہ دیکھ کے کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کی لاش کو جو ہے کیسے پرزرو کر دیا. کتنے لوگ ہیں کہاں جاتے ہیں جب چاہتے ہیں نا، اور وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں، مصر میں جا کے وہ اس کی ڈمی جو لگی ہوئی ہے، اور جا کے بڑے وہاں تو لوگ فوٹوگرافی کروانا شروع کر دیتے ہیں میوزیم میں جا کے، اور پتہ نہیں کس طرح سے اپنے آپ کو بتاتے. اللہ نے عبرت کی نشانی بنائی تھی. دیکھو اس کا انجام، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا میں سب کا رب ہوں، اس کا انجام دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی لاش کو کیسے سمندر کے پار بھیجا، کیسے نمک کے اندر وہ ڈوبی ہوئی تھی، اور تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو محفوظ کیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جائے کہ جو اللہ کے حکم کے آگے بڑا بنے گا، اپنے آپ کو بڑی چیز کہے گا، تو اس کا یہی انجام ہونے والا ہے. میرے اور آپ کے لیے اب لرننگ پوائنٹ، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. سب سے پہلے کیا؟ آپ کو اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کامل توکل، مکمل اللہ سے امید. جب دیکھیے بنی اسرائیل گھبرا کر، آپ کو پتہ جب بنی اسرائیل نکلے راتوں رات، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو مارے گئے،
ہم تو نہیں بچیں گے، کیونکہ اتنا خوف، اتنا پریشر تھا فرعون کا اور اس کے لشکر کا، تو کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمائی، اس کو سونے سے لکھنے والی بات ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ پہ ایسا یقین تھا انبیاء کو۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا پیچھے کوئی بہت بڑا دشمن اور آگے کوئی بچنے والی چیز بھی نہیں، آگے سمندر ہو، آپ خوف کے مارے کہ میں جاؤں گی کیا، یا تو یہاں مروں گی یا پیچھے سے مروں گی، رائٹ؟ کوئی راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے، سمندر میں گر کے مرنا ہے، پیچھے پورا جسے کہا جائے دشمن کی فوج ہے، تو اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل اتنے پریشر، اتنے خوف میں تھے، کہتے ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، اب تو ہم بچنے والے ہی نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پاورفل یہ آیت ہے۔ ہاں، جب انسان دنیاوی اسباب کے ختم ہونے پر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جاتا۔ دنیاوی اسباب کیا ہیں؟ دنیاوی اسباب کیا ہیں کہ آپ دیکھیے، دنیاوی اسباب یہ ہیں کہ آپ دیکھیں خدا نخواستہ آپ کے کسی پیارے کے بارے میں اللہ نے یعنی ایک ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب کوئی مطلب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اتنا ٹائم ہے، اس کے بعد دعا کریں، اور آپ بس اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہے نا میرے ساتھ، اور اب پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس کچھ دنوں میں 4-5 سال تک جی جاتے ہیں۔ آنیسٹلی میری اپنی ساس کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، لیکن جب میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہوں، سچا واقعہ ہے کہ میری ساس کو کینسر ڈائگنوز ہوا، سب کچھ ان کا اتنا بارک اللہ، اللہ پہ ٹرسٹ تھا، اللہ پہ یقین تھا کہ اس وقت بھی وہ اللہ پر یقین تھا کہ جب ڈاکٹرز ان کو لے کر، مطلب آپ کو پتہ ہے جب دوبارہ سرجری کے لیے جاتے ہیں، ابھی میں بہت پرانی بات بتا رہی ہوں، میری شادی سے پہلے کی بات ہے، وہ مجھے بتا دی، بہت ینگ ایج میں کی بات ہے، جب میرے خیال سے 40s میں ہوں گی، جب کہہ لیجیے، میری شادی سے بھی پہلے کی بات ہے، تو کہتی ہیں کہ فاطمہ کہ یہ جب مجھے آپ کو پتہ ہے کہ جب دوبارہ ایک دفعہ دوبارہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ آپریشن کرنے سے پہلے، وہ جب رپورٹ کرتے ہیں بالکل نارمل رپورٹس تھی، وہ کہتے ہیں میریکل، وہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو کہتے ہیں میریکل لیڈی، میریکل لیڈی، میریکل لیڈی ایسے، اور میں حیران، کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کس چیز کا کریں، اس کو تو سارا اسکیجول تھا، یہ ہوا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہی بات ہے، جس کا ٹرسٹ اللہ پہ ہو، ہاں، یقین اللہ پہ، ڈاکٹرز کچھ بھی کہہ دیں، آپ کو کینسر ہے، آپ کو ہیپیٹائٹس ہے، آپ کو یہ برونکائٹس ہے، کوئی بھی بیماری ہے، یقین اللہ پر ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے نا، وہ مجھے میری مدد کرے گا۔ کتنے پیاروں کو جواب دے دیا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ ہم جیسے کہا جب پریشان ہوتے ہیں، تو وہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا صرف ٹرسٹ اللہ پر ہوتا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو اس سے لیسن ملتا ہے۔ دوسری بات، مجھے اور آپ کو نیمتوں پر شکر گزاری کیجیے، گریٹیٹیوڈ رکھیے۔ اللہ جب آپ کو کسی مصیبت سے نجات دے، کیا مجھ میں اور آپ میں کوئی ایسا ہے جس پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے؟ کوئی ہینڈ ریس کر کے بتائے؟ نہیں، ہم میں سے ہر ایک آزمایا جا رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہر بندہ آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے نجات دے یا کوئی نعمت عطا کرے، تو اس کا شکر کیسے کریں گے؟ عبادات کے ذریعے کریں گے۔ اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیسے شکر ادا کیا جب فرعون سے نجات ملی، روزہ رکھ کر، ہے نا؟ کیسے عبادت کو جسے کہا تھا اللہ کا شکر ادا کیا، تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ نعمتیں ملنے پر، مصیبت سے نجات ملنے پر شکر گزاری کا رویہ ہے۔ تیسری بات، فرعون اپنے وقت کا بڑا ہی طاقتور، جسے کہا جائے اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، دیکھیے اس کا لشکر اور جتنی بھی اس کی ترقی تھی، جتنی بھی دنیاوی اس کی ترقی تھی، کیا اس کو بچا سکی؟ اس کے محلات، اس کے فوجی جو جتنے بھی اس کے پیروکار تھے، کوئی اس کو بچا سکا؟ کچھ بھی نہیں بچا سکا۔ اور تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ کو تکبر سے بچنا ہے۔ ہاں، اللہ آپ کو کوئی پوسٹ دے دے، اللہ آپ کو بڑی مطلب ماشاءاللہ بہت کچھ دنیا میں اونچائی دے دے، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے، اللہ کی بندوں کے ساتھ اچھا کیجیے، اللہ آپ کو اور بلندی دے گا۔ ہاں، یہ فرعون تھا۔ اور پھر آخری بات،
جو اہم ہے، بظاہر کمزور نظر آنے والے سچے مومن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی غیبی نظام سے ظالموں پر فتح اور نجات عطا کی۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے کیا تھے؟ کمزور تھے، غلام تھے، سلیو تھے، لگتا نہیں تھا کبھی آزاد ہوں گے، یہ تو بس ایسے ہی مر جائیں گے، ان کی نسلیں یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے کیسے حق کو فتح دی، کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو یا بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے کہا جائے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور ظالموں کو جسے کہا جائے فتح نصیب کرتے ہیں، نجات نصیب کرتے ہیں۔ اسی لیے اب آگے بتایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو، اس کا وقت آتا ہے نا، یہ اذکرو مراد ہے یاد کرو، ریممبر کرو، وہ جو تمہارے باپ دادا کے ساتھ، تمہارے اب اور داد کے ساتھ ہوا، اب اس واقعے کو یاد کرو۔ ہاں، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو کیا کر لیا، کیلف کو کیا بنا دیا، معبود بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اب ہوا یہ تھا، اس کے پس منظر میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، ہاں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب گیا، ہاں، اور بنی اسرائیل کو مصر کے ظلم سے نجات مل گئی۔ یہاں بنی اسرائیل کو جو مصر کے اندر وہ جو گاؤ ماتا کی پوجا کرتے تھے، یعنی بتوں کی، یعنی گائے کی پوجا کرتے تھے، وہاں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نجات مل گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت اور شرعی احکام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک کتاب کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کون سے پہاڑ پر؟ شابل۔ پھر پہلے تو یہ وعدہ 30 راتوں کا تھا کہ 30 ڈیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا، لیکن بعد میں اس کو آپ دیکھیں گے آگے سورہ الاعراف یا کوئی اور سورت کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑھا دیا؟ 40، شاباش، 40 راتوں تک، 40 راتوں کر دیا، تاکہ وہاں وہ عبادات اور تورات حاصل کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ ہاں، اعتکاف کریں گے، آپ ہوتے نا اپنے آپ کو کسی چیز سے ہٹا لیں دنیا سے، اور ایک جگہ، اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو جسے کہا جائے دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر ایک جگہ بیٹھ جانا، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کریں گے، عبادت کریں گے، اور جو تورات حاصل کرنے کے لیے پھر وہ تیار ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے۔ اور تورات کتاب کی شکل میں نہیں تھی، یہ نسخے نہیں ہوتے جیسے پیپر، ایسے پیپر کی شکل میں فولڈڈ، ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی پیپرز کو بچے فولڈ کرتے ہیں، ایسے کر کے رول کرتے ہیں، اس شکل میں تھی، احکامات کی شکل میں تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے پیچھے ان کی قوم ایک بہت بڑے فتنے میں جسے کہا جائے آ گئی، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ سامری کا فتنہ تھا۔ سامری نامی ایک منافق شخص تھا، اس نے کیا کیا، قوم سے سونے لے لیے، ان کے سونے کے سونا لیا اور زیورات اکٹھا کیا، اور ان سے ایک کیف بنا کے ایک بچڑا بنایا، جس کے اندر سے نا جب ہوا گزرتی تھی، ہوا جیسے کراس ہوتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی، امیجنیشن میں لائی اس کی جسے کہا جائے، کیونکہ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ مصر میں یہ گاؤں ماتا کی پوجا کرتے تھے، تو وہ چیز جو بچپن سے انسان دیکھتا ہے نا کہیں ذہن میں کیا ہوتی ہے؟ اسٹک ہوتی ہے۔ آپ بچپن سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، آج میں آپ کو کچھ بتاؤں گی، آپ پریشان ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے نا، لیکن اگر صحیح سے دل کے اندر یہ قرآن جائے گا، آپ کہیں گے نہیں یہ صحیح بات ہے، میرے پاس دلیل ہے، میرے باپ دادا پتہ نہیں کیوں کرتے تھے۔ تو یہ سامری نے کیا کہ لوگوں سے زیورات لے کر، سونا لے کر، اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا، اور جس کے اندر جب ہوا گزرتی تھی، کراس ہوتی تھی، تو بیل جیسا ہوتا ہے نا، جیسے اس کی گائیں جیسی آواز آتی تھی۔ تو اب کیا ہوا، سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرتے ہوئے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، یعنی اس اپنے ہاتھوں سے سونے کا بچڑا بنایا، کیف بنایا، اور اس سے کہا یہ موسیٰ تمہارا جسے کہا جائے کریٹر ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام جیسے نعوذ باللہ بھول گئے ہیں اور کوہ طور پر تلاش کر رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو یاد ہی نہیں ان کا بچڑا یہاں موجود ہے سونے کا، وہ پتہ نہیں کیوں کوہ طور پر چلیں گے بچڑا اپنا معبود تلاش کرنے کے لیے، یہ انداز میں کہا۔ اب آپ دیکھیے بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد ہارون علیہ السلام جن کو اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام ایک اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو بنی اسرائیل کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کے پاس۔ ہاں، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد ہارون علیہ السلام کے بار بار منع کرنے اور سمجھانے کے باوجود اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، حالانکہ وہ منع کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے بہاف پر رکھ کے گئے۔ اب
جیسے میں کہتی ہوں میں جا رہی ہوں کلاس میں، آپ نے کلاس کو کنڈکٹ کرنا ہے، ابھی آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ باتیں نہ کریں، آپ اپنا ہوم ورک کریں، یہ کریں، تو وہی باتیں ایک ذمہ داری آپ کسی کو دے کے جاتے ہیں، تو اس کو آپ کو اگر ان کو ایمبیسڈر بنایا میرے پہ آپ نے، تو آپ کو ان کی بات سننی ہے، یہ نہ سوچے کہ میں موجود نہیں، رائٹ؟ تو اب یہ کیا ہوا، یہ بالکل یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے جانشی بنا گئے، اور ان کے منع کرنے سمجھانے کے باوجود بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، امیجنیشن میں لائی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا فرعون کو، ان کے لشکر کو، اس کے باوجود جو بچپن سے محبت تھی گاؤ ماتا کی پوجا، اسی میں وہ دوبارہ لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ظالم تھے، یعنی یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک، اور کون سا شرک؟ شرک اکبر، کون سا شرک؟ سب سے بڑا شرک، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عبادت کا وہ حق جو صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، ایک بے جان مورتی کو دے دیا، ایک ہاتھ سے سونے سے بنی ہوئی مورتی کو دے کر اپنی جانوں پر کیا کیا؟ عظیم ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ تو اب آپ دیکھیے اس کی تفصیل کے بارے میں، جو انشاءاللہ اس کی تفصیل کے بارے میں آتا ہے سورہ الاعراف کے اندر بھی آتا ہے، آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور 10 مزید بڑھا کر انہیں پورا کیا، بس ان کے رب کا مقرر کردہ وقت 40 راتیں پورا ہو گیا، یعنی 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہی طور پر گئے تھے۔ اب آپ دیکھیے جب قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو ہارون علیہ السلام نے انہیں حق پر قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 90، یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، اے میری قوم، اس کے ذریعے یعنی یہ جو بچڑا بنایا نا، اس کے ذریعے صرف تمہیں آزمایا گیا ہے، ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور یقیناً تمہارا رب کون ہے؟ رحمان ہے۔ بس کیا کرو؟ میری پیروی کرو، موسیٰ علیہ السلام کرے میری بات کو سنو، میری پیروی کرو، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ ہاں، تو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ، کیونکہ انہوں نے بہت وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ کرے تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، اس ہستی کو چھوڑ کر آپ ہاتھ سے بنے ہوئے، جسے کہا جائے سونے سے بنے ہوئے، زیورات سے بنے ہوئے، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے، جسے کہا جائے اس بچڑے کو معبود بنا دیں۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے ادیان ایسا نہیں کرتے، آپ جا کے کبھی مندر میں دیکھیں، چیزوں میں اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور کیسے اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی مار کے دیکھیں کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ تعالیٰ مطلب کیسی مت ماری جاتی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے اور ان کو بھگوان یا کوئی بھی نام دے دے اور ان سے مانگنا شروع کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا ودخل النار، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ آگ یعنی جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ کوئی مرتا ہے تو ہمیشہ کے جہنم میں، اس سے کبھی رہائی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے سیکھنے کی کیا کیا بات ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے شرک صرف مٹی یا سونے کی بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنی خواہشات کو شرک بنائے ہوئے، خواہشات نفس کو الہ بنائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیات میں آتا ہے، مطلب کون ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے؟ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معبود، جن کی یعنی جتنے بھی کریٹر ہیں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سب سے بدترین انسان کا نفس ہے، انسان کی ڈیزائر ہے، انسان کا نفس۔ تو وہی بات ہے کہ صرف مٹی یا سونے کے بتوں کی پوجا کا کام نہیں ہے شرک، بلکہ اپنی خواہش نفس کو، جو میرا دل چاہ رہا، آج کلاس لینے کا دل نہیں چاہ رہا، یہ کیا ہے؟ آج دیر سے جاؤں گی، موک ٹیسٹ ہے، یہ کیا ہے؟ میں مثال دے رہی ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں، پریکٹیکلی آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا میں نے اپنے نفس کی من، جبکہ آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا، اللہ یہ کہ بچہ بیمار ہے، اللہ یہ کہ واقعی ویلڈ ریزن ہے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں، اب آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، پھر یہ کہ دنیاوی مال و دولت یہ بھی انسان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج اسی دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے،
آپ دیکھیے آج کتنی، میں ابھی ریسنٹلی کسی ایسی جگہ گئی کہ جہاں پہ بڑا ماشاءاللہ، جیسے آپ کو پتہ ہے ماڈلس ہومز ہوتے ہیں یہاں پہ نا. اچھا مجھے نہیں پتا ماڈل ہوم کی کیا کیا ہسٹری ہوتی ہے. میں خیر چلی گئی وہاں، مجھے کوئی درس دینا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ بہت ہی زبردست تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ماڈل ہوم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آئی مین فرنیچر سے لے کر اس کی ساری مطلب ساری اپلائنسز سے لے کر ایوری تھنگ، مطلب ڈیکوریشن سے لے کر آپ کی بیڈنگ سے لے کر ہر چیز اس کے ساتھ ملتی ہے. اور اتنا خوبصورت گھر، میں یہ سوچی تھی سبحان اللہ اللہ، میں مطلب ایک ذہن میں لگنے لگی کہ اللہ نے ان کو کتنا، بیسمنٹ بھی اتنا ہیوج کہ یہاں میں سوچی تھی. اور ہر چیز دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ماڈل ہوم میں لگتے ایکسپینسو ہیں سارے ڈیزائنرز کے، وہ چیزیں انسان ہے. اس وقت تو میں نے صرف اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی آیا کہ یا اللہ یہ کرتے کیا ہے انسان کو خیال آتا ہے کہ مال و دولت، کیونکہ آج ایک چھوٹا سا گھر لینا مشکل ہوتا ہے. تو آپ امیجنیشن ملائی اس وقت، پھر بس اللہ تعالیٰ نے دل میں یہی ڈالا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں گھر بنا دے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو دیا، بارک اللہ اللہ اور دے. لیکن میں ایک بات کری، یہ جو مال و دولت ہے بعض اوقات انسان اس کے پیچھے لگ کر اللہ کی طرف نہیں آتا، اور پھر یہ چیز انسان کو تکبر اور اللہ سے دور کرتی ہے. پھر یا کسی انسان کو اللہ کے برابر اہمیت دینا. بعض لوگ انسانوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا حکم اگر آ رہا ہے اس کو نیچے کر کے اس انسان کو پوجنے لگیں گے. اب آپ جیسے سپوز کیجئے بعض لوگ کسی اسکالر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا سود حلال ہے، کوئی بات نہیں حلال ہے، اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے لیکن اس کی بات کو لے لیں گے. آج دیکھیں کتنے اسکالرس ہیں یہاں پہ بعض اوقات فتویٰ دے دیتے ہیں پہلا گھر آپ لے سکتے ہیں سود پر. کہاں سے، کس نے کہا؟ کوئی حدیث آئی ہے کوئی پہلا گھر یہاں نان جسے کہا جائے مسلم کنٹری میں لیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو سب بتا رہی ہوں، کسی کو اتنی کسی انسان سے ایسی محبت کہ اللہ کے حکم پیچھے چلا جائے اور اس انسان کی محبت آگے آ جائے، تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں. آپ اگر کوئی آج سے کوئی آپ کو کہتا ہے، جیسے آپ کے بچے کہتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ مطلب جیسے آپ کے ہسبینڈ ہی آپ کو کہتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کہ آپ جو ہے آج سے حجاب نہیں لیں گے، یہ میں نقاب کی نہیں بات کر رہی، حجاب. تو اب آپ کہتے ہیں میرے تو ہسبینڈ ناراض ہوں گے، میں حجاب ہی نہیں لوں گے، اب آپ اتار دیں. تو یہ کس کی عبادت ہے؟ بتائیے کس کی عبادت ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہے. حجاب ہسبینڈ کا حکم نہیں ہے، ہسبینڈ کو پیدا کرنے والے اس رب کا حکم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت آپ نے یہ نہیں، اگر آپ نے ان کی بات مانی تو اللہ کی بات کو پیچھے کر کے آپ نے اس بندے کی بات مانی. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو سب مثالیں دے کر سمجھا رہی ہوں. تو یہ صرف شرک ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی مٹی یا زیور کے بنے ہوئے ایک آرٹیفیشل بت کی پوجا کریں، بلکہ اپنی خواہش نفس کی پیروی، دنیا کی معلومات کے پیچھے بھاگنا، یا کسی انسان کو اللہ کے برابر اہمیت دینا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں باندھنا. پریشانی آتی ہے، ہم سب کے ساتھ آتی ہے، سب سے پہلے دھیان کہاں جاتا ہے؟ یہ اس کو کال کر لوں، یہ ابھی یہ شاید یہ مجھے مدد کر دے. ہوتا ہے نا انسان کے دل میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اس وقت کیا خیال آتا ہے کہ میں وستعینوا بالصبر 2 رکعت نماز پڑھوں؟ اللہ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں لوگوں کو فون اٹھاؤں گی، لیکن پہلا خیال کیا آیا؟ یا میں نے صرف جیسے کہا جائے بس پریشانی میں 10 لوگوں کو فون اٹھانا شروع کر دیا اور سب کو جیسے کہا جائے بولنا بتانا شروع کر دیا کہ شاید کوئی مجھے راستہ بتا دے. نہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں باندھنا یہ بھی شرک ہے. آپ اس سے امید رکھ لیں، وہ اس وقت ہی مدد کرے گا جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا. آپ میرے پہلے اللہ سے آف کورس پہلے اللہ سے ایگزیکٹلی. اگر آپ پینک ہو گئی تو اس کو فون کرنا ہاں شروع کر یہ، اور اسپیشلی جب ایج آتی ہے نا انسان اور سینسیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، کیونکہ چیزیں پاور کم ہوتی جاتی، انسان پریشان ہوتا ہے، فوراً لوگوں کو کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے. بس اللہ پہ یقین رکھ. یہ ساری چیزیں جیسے کہا جائے کہ اللہ سے امیدیں کرنی چاہیے، انسان غیر اللہ سے کرے. یہ شرک خفی، کائنڈ آف شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں نے اور اپنے آپ کو ایمان کو مسلسل، میں اور آپ اپنے ایمان کی مسلسل حفاظت کریں. ٹھیک ہے؟ غیر اللہ کے پیچھے نہ رہیں. تیسری بات جو مجھے اور آپ کے سمجھ آتی ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل امتحان کب ہوا؟ جب ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. ہاں کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ شاباش، 30 سے 40 دن اللہ تعالیٰ نے. اور ہمیں اپنے ذہن میں، ہم اپنے دین پر اس وقت بھی یاد رکھیے مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے جب ہم اکیلے ہوں. ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ابھی تو ہم کلاس میں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا، اللہ کی آیات اتر رہی ہیں، مطلب مراد ہے کہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہے. تو ہمارا ایمان اس وقت بھی مضبوط ہونا چاہیے جب ہم اکیلے ہوں.
ایسا نہیں کہ کلاس میں تو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن گھر جا کے پھر گناہ کی طرف لگ گئے، نہیں۔ یا جب نیک لوگوں کی صحبت اگر آپ کو عارضی طور پر نہیں ملتی، آج جیسے ماشاءاللہ آپ سب نیک ہے، بارک اللہ، اللہ کی دیوی توفیق سے آ کے بیٹھے ہیں، ہاں، اکثر تو آپ کو یہ صحبت نہیں ملتی، آپ کو یہ کمپنی نہیں ملتی، ہر وقت تو یہ کمپنی نہیں اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب اکیلے ہوں تب بھی آپ نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی۔ اور ایک اور بات جو اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ سامری نے کیا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی سونے کی محبت کو استعمال کر کے انہیں گمراہ کیا، یعنی سامری نے بنی اسرائیل کے اندر ایک طرح سے کس کی محبت تھی؟ سونے کی محبت کو استعمال کر کے انہیں گمراہ کیا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہماری کمزوریوں پر وار کرتا ہے۔ آپ اپنی ویکنیسز کو چیک کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ اگر آپ کی کمزوری مال ہے تو آپ پر شیطان اٹیک کس سے کرے گا؟ مال سے۔ اگر آپ کی کمزوری آپ کو فیم ہونا ہے، آپ شہرت چاہتی ہیں، تو شیطان کس طرح اٹیک کرے گا؟ آپ کی فیم سے کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی کمزوری خوبصورتی ہے تو شیطان کس سے اٹیک کرے گا؟ آپ کی خوبصورتی سے اٹیک کرے گا۔ تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ سامری کیسے شیطان سامری کے ذریعے سے وار کروایا؟ تو آپ اپنی ویکنیسز کو چیک کیجئے، ہاں۔ تو شیطان نے جس طرح سے بنی اسرائیل کو سامری نے جیسے بنی اسرائیل کو دوبارہ گمراہ کیا، ایک جسے کاچا بچڑے کو بنا کے، میں اور آپ اپنی دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو میری ویکنیس ہے جس کی وجہ سے شیطان مجھ پر اٹیک کر جاتا ہے اور جسے کہا جائے مجھے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو ریکگنائز کیجیے اور اس پر نظر رکھیے اور اس چور دروازے کو بند کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ شیطان کا پھر اٹیک ہوگا تو پھر انسان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ پھر آخری اور اہم بات، جب انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ غلطی پر ہے، جیسے بنی اسرائیل کو بعد میں احساس ہوا، تو فقر اور ضد چھوڑ کر فوراً کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی طرف۔ شاباش۔ فوراً جب پتہ چل گیا نا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے سچی توبہ کرے۔ ہارون علیہ ایک اور بات دیکھیے، ہارون علیہ السلام کو قوم کو برائی سے روک رہے تھے نا، لیکن قوم نے کیا کی؟ ان کی بات کو مانا نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کو ایز اے جانشین، ایز اپنے پیچھے لیڈر بنا کے گئے تھے، لیکن کیا کیا کہ قوم نے بات نہیں مانی۔ تو معاشرے میں آپ دیکھیے آج کتنی برائیاں ہیں، اور برائیوں کے خلاف جسے کہا جائے جب علماء آواز اٹھاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو مولویوں کے بنائے ہوئے یہ کہانی قصے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کریں، ہاں، ان کی بات کو سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ صحیح علماء سو نہیں ہے کہ جو آپ کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اگر سچے اسکالر ہیں اور آپ کو فتنوں سے اویئر کرتے ہیں، آپ دیکھیں مکہ میں جب جائیں اور خطبہ غور سے سنیں، اتنا پاورفل خطبہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی عربی میں، اتنا 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 اچھا میسج ہوتا ہے کہ آپ کچھ سیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا جو اسکالر کی نصیحت ہے وہ بہت فائدہ دیتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیشہ اچھی بات کوئی بھی اسکالر کہے تو اس کی بات کو سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کا آف کرنا دے کے، درگزر کرنا دے کے، یعنی ایک تو اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون کو ڈون ہوتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے، پھر اس کے بعد اتنا بڑا ظلم کیا کہ بچڑے کو معبود بنا کے اس کی عبادت کرنے لگے، اللہ کا حق تھا عبادت کا اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے پشت پیچھے بچڑے کی پوجا کی جو کہ شرک اکبر ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، تو وہ سخت سزا کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور توبہ کی طرف مائل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ اللہ کی صفت العفو، ہاں، معاف کرنے والا، اور اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کر دی ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں کہا، اگلے حصے میں کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ کیا واضح کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی مل جائے اور عذاب کا ٹل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو معاف کر دے اور جو پریشانی، جو عذاب آیا وہ آپ کے پاس سے ہٹ جائے۔ تو اس عظیم نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ میں اور آپ اپنے دل سے
اپنی زبان سے اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کے کیا بن جائیں؟ شکر گزار بندے بن جائیں۔ ربی جعلنی لکا شکارن لکا ذکارن لکا رحابن لکا متوان لکا مقبتن الیکا اواہم منیبا۔ پڑھا کیجیے اس دعا کو۔ تو آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید کی اگلی ہی آیت میں ہے 54 میں یہ تفصیل آتی ہے کہ ان کی یہ معافی اتنی آسان نہیں تھی، بلکہ شرک جو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اس کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شرط دی تھی، اور وہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے مجرم لوگوں کو قتل کریں گے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ابھی اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ امیجنیشن میں لائی، ایسی توبہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجرموں کو قتل کیا، چاہے وہ اپنا بھائی تھا، جس نے شرک کیا تھا، جس نے بجڑے کی معبود جس پوچھا تھا، ان کو قتل کیا گیا۔ پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عفو اور توبہ قبول کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ ہم تو سارے گناہ گار بندے بیٹھے ہیں، بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ کون ہے جو کہتا ہے میں گناہ گار نہیں ہوں؟ مجھے لگتا ہے میں ہی سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ ہاں، تو گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ ہاں، تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اگر تو زمین برابر گناہ لے کر بھی میرے پاس آئے، زمین کو امیجن کیجئے، ہمیں تو بس تھوڑی سی زمین نظر آتی ہے، زمین برابر بھی گناہ لے کر آئے، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ پیار نہیں آ رہا؟ التواب اللہ کی ذات زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آئے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی اتنی بڑی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ پہلی چیز الحمدللہ اپنی زندگی سے مایوسی کا خاتمہ کریں۔ جب بنی اسرائیل جیسے بڑے شرک کرنے والوں کی سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی، تو ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہو گیا، مما سے بدتمیزی کر لی، ہاں، یا کچھ جسے کہا جائے بھائی کو ہرٹ کر دیا، بچوں کو بلا وجہ میں لگا دیا، شوہر سے بحث کر لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر لیں، واپس رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور معاف کر دے گا، بس فوراً توبہ کر لیجئے۔ دوسری، نعمت پر شکر گزاری۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی گناہ، ہاں، برائی یا مصیبت سے نکالے، تو ہمیں اپنی زبان اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسے؟ نوافل پڑھ کر، استغفار کر کے۔ پھر یہ کہ شکر کا عملی طریقہ الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل شکر، یہ بہت اہم بات ہے، اصل شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی اور طاقت کو اس کی نافرمانی کے بجائے کس میں لگائیں؟ اس کی فرما برداری میں۔ اگر آپ کو آنکھیں ملی ہیں تو یہ کس نے دی ہیں؟ اب اس سے میں اور آپ کیا دیکھیں؟ فلمیں دیکھیں؟ کیا دیکھیں گے؟ اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی کائنات میں نشانیاں، اس کو آج بھی ایک نشانی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ لیجئے کیسے ہو رہا ہے، کہ کیسے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کیسے ڈر بھی لگ رہا تھا، ہے نا؟ تو ڈر بھی آ رہا تھا نا جب سورج کو ایسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے خوف آیا کہ ایک دم سے دیکھ کے نا، یا اللہ رحم کرنا۔ اور آپ دیکھیے سب اللہ کی طرف سے، کہ آپ انسان کو کوئی چیز پتہ نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہو، بس انسان کی غور و فکر کی نگاہ ہونی چاہیے، پھر انسان کو ڈر آئے اور انسان فوراً توبہ کرے۔ تو اصل شکر یہ کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو، اس کی دی ہوئی طاقت کو، اس کی نافرمانی کے بجائے فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ پھر ایک اور بہت اہم بات ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، وہ کیا؟ دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ مشکل ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، بہت مشکل ہے نا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ دو پارٹیز ہیں، آپ کے اپنی ہسبینڈ ہے یا آپ کا بچہ، چلے بچے کو لے لیتے ہیں، بچے کی اپنی ایک رائے، آپ کی ایک اپنی رائے، بچے کا اختلاف آپ کی بات سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے، بچہ ڈفرینٹ انداز سے بات کر رہا ہے اور آپ ڈفرینٹ انداز سے بات کریں۔ جب یہ ڈفرینسز برا نہیں ہے، آپ کی اپنی رائے، میری اپنی رائے، عافیہ کی اپنی رائے، سعدیہ کی اپنی رائے، آپ کی اپنی رائے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی رائے، اب میں امپوز کروں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، یہاں سے جھگڑے شروع ہونا شروع ہوتا ہے، کہ جب آپ پہ امپوز کیا جاتا ہے
اور پھر کہا جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور اس کے بعد یہ جو ہیٹریٹ ہے نا، یہ دل کے اندر جاتی ہے اور یہ پھر ڈفرینس لاتی ہے، یہ فساد کریٹ کرتی ہے، پھر جھگڑے کریٹ کرتی ہے، پھر ریبیلنس لے کر آتی ہے۔ رائے مختلف ہو سکتی ہے، اوپینین مختلف ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ جھگڑے میں کنورٹ ہو جائے، وہ بحث و مباحثے میں کنورٹ ہو جائے اور دل خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو میں نے اور اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو بڑا کرنا ہے۔ بڑا کر لیجیے، آج سے ارادہ کر لیجیے کہ کس ذہن میں لائیے کون کون ہے جس سے میں ناراض ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل تھوڑا اداس ہے، کس نے مجھے ایسے ہرٹ کیا، سب کو لائیے دل میں، ہاں؟ اور انسانوں سے پہنچنے والی بہت سی تکلیف ہیں جو مجھے اور آپ کو اچھی نہیں لگتی، ان کو ابھی بیٹھے بیٹھے معاف کر دیجیے، اللہ کی خاطر۔ ہاں، اس کی عادت بنائیے، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں بحث میں پڑنے کے بجائے، جھگڑے میں جانے کے بجائے کہ اس کی وجہ سے کیونکہ جھگڑے نا یہ دل میں اتر جاتے ہیں اور پھر نفرت آتی ہے، ہیٹریٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس ہیٹریٹ کو روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ہیٹریٹ کو بلاک کرنا ہے، ورنہ پھر کیا مطلب وہ جو ایک راستہ ہے نا صلح کا، وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ اپنی بچے اپنی نگر اس پہ چلیں گے، آپ اپنی، میاں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر بندہ اپنی زندگی گزارا۔ آپ کتنے ایسے کپلس کو دیکھیں گے؟ آنیسٹلی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں اسٹرینجر کی طرح رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، بس دوسروں کو معاف کر دیجیے انشاءاللہ۔ آخری آیت کو دیکھیں، نہیں ایک اور آیت رہ گئی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی عطا کی، کیوں؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں پہ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تورات مراد ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے، اور جس میں بنی اسرائیل کے لیے کیا تھے؟ احکامات تھے، کمانڈمنٹس تھے، حلال اور حرام کی ڈیٹیلز تھی، اور شریعت موجود تھی۔ فرقان لغت میں، ڈکشنری میں فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرے، فرق کر دے، اور یہاں فرقان سے مراد وہ کتاب یا وہ شریعت اور معجزات ہیں جو حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، اور حلال اور حرام کے درمیان واضح فرق کر دینے والی۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک الکتاب اور الفرقان دونوں سے مراد تورات ہی ہے، یعنی ایسی کتاب جو فرقان بھی ہے، اور بعض کے نزدیک الفرقان سے مراد وہ معجزات ہیں اور وہ نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، جیسے لاٹھی، ہاں، ید بیضا جو دیا گیا تھا، ہاں، اور سمندر کا پھٹنا وغیرہ، جنہوں نے حق کو باطل سے الگ کر دیا۔ تو یاد رکھیے کتاب کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں، کیوں؟ لعلکم، آیت میں بتا دیا کہ آیت کے اندر تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنا بڑا احسان اس لیے کیا تاکہ وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر کہاں جائیں؟ ہدایت، صراط مستقیم پر گامزن ہو سکیں۔ تو کتاب کا مقصد صرف تبرک نہیں ہوتا، برکت لینا نہیں ہوتا، جادو ٹونے بھگانے کا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کا مقصد ہوتا ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ اپنی نیت کو چیک کیجیے، کیا آپ یہاں اس لیے بیٹھے کہ اللہ مجھے ہدایت دے؟ تو انشاءاللہ ضرور ملے گی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اندر آتا ہے، جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں آتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کیا؟ قرآن۔ یہ جو اب یہاں اس آیت میں فرقان کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کے لیے، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، امت کو گمراہی سے بچانے کا نسخہ بتا، اور وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ایسی چیزیں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلے قرآن سے ہدایت کا تعلق جوڑنا ہے۔ قرآن سے اس لیے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا ملے، اس کا دیدار ملے، اور اس کے ذریعے سے ہدایت ملے۔ اگر تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ، تو قرآن مجید کس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ شاباش، یہ آخری ذریعہ، یہ قرآن کی تلاوت پر۔ ہم لوگ اکثر کیا کہتے ہیں، جن کو آپ قرآن کی کلاس میں بلاتے وہ کہتے ہیں ہم تو تلاوت کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نہیں، صرف اس پر کافی نہیں، جب تک کہ آپ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت ملے۔ دوسری بات، آج کے دور میں فتنوں کی کثرت ہے،
آپ کہتے ہیں ایک کے بعد ایک فتنے، ہاں، اور سچ اور جھوٹ کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے نا، ایک سب مکس اپ ہو گیا. آپ کے بچے پریشان ہوتے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سوشل میڈیا کچھ کہہ رہا ہے. اب بس اس معاملے میں جسے کہا جائے، اس کو جو پرکھنے کا طریقہ، یہ جو اتنا حق اور باطل کو گڑمٹ کر دیا گیا ہے، مکس اپ کر دیا گیا، اس کو پرکھنے کا ایک ہی کرائٹیریا، اور وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معیار. ہاں، یہ کرائٹیریا، جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، یاد رکھیے وہ حق ہے. میں کوئی ایسی بات آپ کو بتاؤں اپنی مرضی سے گھڑ کر ہٹا دیجیے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل جو بات ہے قرآن و سنت کی، اگر میں آپ کو قرآن و سنت سے بات بتاتی ہوں، آپ اس کو لے لیجیے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ سارا کیا ہے؟ باطل ہے، وہ سارا باطل ہے. اور آخری بات، اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب نازل فرما کر حلال اور حرام کو واضح کر دیا. تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ میں اور آپ دین کا علم حاصل کریں. دل چاہتا ہے علم حاصل کرنے کا؟ کس کا نہیں چاہتا؟ ہینڈ ریز کرے. نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کا نہیں چاہتا؟ غلطی مچا لی. کس کا نہیں دل چاہتا؟ اب تو سب کا، اللہ نہ کرے کس کا اور اس پر عمل کریں. پھر آخری بات، بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ کتاب کو چھوڑا تو کس کو معبود بنایا تھا؟ بچڑے کو. تو یہ بچڑا کیا تھا ان کا معبود، جسے کہا جائے نا بچڑے کی پوجا، خواہش نفس میں لگ گئے. تو میں اور آپ اپنی عقل یا خواہش کو اللہ کے احکام پر مقدم رکھیں. جب آپ کا خواہش کا کوئی دل چاہے یا کسی چیز کو آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، تو ایسے موقع پر آپ فوراً، جسے کہا جائے، اللہ کے احکام کو آگے لے آئیں. اور آخری کی آیت میں بتایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. کیونکہ اللہ کی عبادت کا حق تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو، یعنی اپنی مجرموں کو قتل کرو. یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور یقیناً وہ بہت تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی بنی اسرائیل کی توبہ کی شرط رکھی گئی، جو کہ بڑی سخت تھی. اور وہ کیا تھا؟ نفس کا قتل. یعنی یہ نہیں مطلب تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا جرم کیا تھا. وہ کون سا شرک تھا؟ شرک اکبر. ہاں، اس کی وجہ سے ان کو سخت قسم کے عذاب کو سامنا کرنا پڑا. اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پنشمنٹ کے لیے انتہائی سخت شرط رکھی، اور وہ کیا تھا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. اور مفسرین اور علماء کے مطابق اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص نعوذ باللہ خودکشی کرے. اس کا مطلب یہ تھا کہ قوم کے وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے تلواروں سے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا. ٹھیک ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ٹرانسلیشن دے کے اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو قتل کرو. نہیں، خودکشی نہیں کہا جا رہا ہے. جنہوں نے شرک کیا تھا اور جنہوں نے نہیں کیا تھا، تو جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے ان کو قتل کیا جنہوں نے شرک کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے. تو یہ ان کے لیے ایک عظیم آزمائش تھی کہ سگے بھائیوں کو، رشتہ داروں نے ایک دوسرے پر تلواریں چلائیں، کیونکہ کسی کے باپ نے شرک کیا، کسی کے بھائی نے شرک کیا، تو ایک دوسرے پر تلواریں چلائی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جو مقتول تھے، جو قتل ہونے والے لوگ تھے، وہ ہزاروں تک پہنچ گئے تھے. اتنے لوگوں نے شک کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالکم خیر لکم، قتل میں خیر. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو مارنا خیر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بظاہر دنیاوی طور پر تو لگتا ہے کہ یہ ہلاک ہو گئے، سگا بھائی مارا گیا، باپ مارا گیا، لیکن حقیقت میں یہ ان کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی جو عارضی سزا جھیلنے کے بعد وہ آخرت کی جو اب ہمیشہ کا جو عذاب ہے، آخرت کی ہمیشہ کی جو جہنم میں آگ ہے، اس سے بچ جائیں گے. یہ بڑا بڑا ہے کہ نہیں؟ یہ بہتر ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اگر پنشمنٹ مل گئی تو دنیا کیا ہے بتائیے؟ آج جیل مل گئی، کوئی بات نہیں، عارضی ہے. کتنے صحابہ تھے، کچھ صحابہ تھے، غامدی قبیلے سے ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے زنا کر دیا ہے، مجھ پر حد نافذ کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم جاؤ. اس سے مختلف ٹائم پہ دیا، آخر اس پر رجم کی سزا نافذ کی گئی. اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو پورے مدینہ والوں کے اوپر غالب ہے.
اتنی بڑی توبہ ہے۔ تو دنیا میں سزا مل جائے لیکن آخرت میں بس اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے آگ سے بچا لے۔ یہاں پہ باری کا ورڈ آ رہا ہے، پیدا کرنے والے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے الباری، یعنی باری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا۔ اور اس میں بنی اسرائیل کے لیے ایک سخت ملامت ہے کہ جس رب نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہیں تمہارا وجود بخشا، تم نے اسی کو چھوڑ کر ایک بے جان بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا۔ قرآن و سنت میں بھی آتا ہے، بنی اسرائیل کی شریعت میں توبہ کے لیے جان دینا شرط تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے اس امت پر رحم فرمایا اور توبہ کا طریقہ انتہائی آسان کر دیا۔ اب توبہ کے لیے کیا جان دینا پڑتا ہے آپ میں سے کسی کو گناہ کرنے کے بعد؟ نہیں، کہ کسی جان کی قربانی نہیں، بلکہ صرف دل کی ندامت کافی ہے۔ آپ دل میں شرمندہ ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ نبی ان پر سے ان کے بھاری بوجھ کو اور توق اتارتے ہیں جو ان پر پہلی شریعتوں میں تھے۔ اسلام میں توبہ کی کیا شرائط ہے؟ نمبر 1، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ اب آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے؟ گناہ کو فوراً چھوڑیں گے۔ پھر اس گناہ پر دل میں ندامت، شرمندگی، اور تیسرا آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی توبہ، شرمندگی ہی توبہ۔ میرے اور آپ کے لیے کیا سیکھنے کی بات ہے؟ خواہشات نفس کو قتل کرنا، اپنے ڈیزائرز کو فالو نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل نے ظاہری طور پر بنی اسرائیل کو تو ظاہری طور پر قتل کا حکم دیا گیا تھا، لیکن آج ہمیں اپنے اندر موجود جو نفس ہے، خاص کر نفس امارہ، ٹھیک ہے، اس کو قتل کرنا۔ یہ کیونکہ یہ آپ کو مسلسل برائی کی طرف ٹیمپٹ کرتا ہے، ہر وقت وسوسے ڈالے گا، یعنی اپنی ان خواہشات کو قربان کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ دین پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ اللہ کی نظر میں سب سے جو ویلیوبل چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی قیمت ہے، ہاں، ایمان کی قیمت جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے دنیا کے بڑے بڑے فائدے یا مال و دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا ہے، لیکن ایمان کو نہیں بیچنا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں توبہ کے لیے صرف سچے دل سے کیا چاہیے؟ توبہ، ندامت، استغفار کرنی پڑتی ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجیے، استغفار کیجیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر یہ کہ آخری بات، گناہ کو گناہ سمجھنا اور اپنوں کی اصلاح کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھل کر کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے، تو آج کے دور میں ہمیں بھی مصلحت پسندی کو چھوڑ کر گناہ کو گناہ کہنا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو برائی سے کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے، چاہے وہ ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آج دیکھیں لوگوں کو اصلاح کا طریقہ پسند نہیں آتا۔ مجھے کوئی ریسنٹلی بتا رہا تھا، کسی نے مجھ سے مشورہ چاہا، یعنی کہ خاتون ہے، بہت زیادہ دین کا کام تو کر رہی ہیں، اور آتی ہیں، مطلب آتی ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ بھی، آپ کو آج کل تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتی ہے، تو میں کہنے لگی جب ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو سچائی بتاتے ہیں کہ پبلک کیا کہتے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب آپ کو اگر میرے بارے میں افشا کچھ مجھے فیڈ بیک دیتی ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں ان سے بولتی ہوں جزاک اللہ خیر، میں نے ٹائم اوپر لیا، جزاک اللہ خیر، آپ نے میری رہنمائی کی، میں کیئرفل لوں گی انسان ہوں، غلطیوں کے لیے ایکسیپٹ کروں گی نا۔ مجھے کوئی اگر آپ کہیں گے سچ بات میں آپ نے ایسی بات بول دی، اللہ مجھے توفیق دے گا، میں ایکسیپٹ۔ کچھ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ آگے سے فلتی بیڈ لینگویج استعمال شروع، اور حالانکہ وہ دین کا کام ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عالمہ ہیں، ہم اب ہوا کیا؟ وہ آپ کو پتہ ہے آج کل سیلیبریٹی اور بننے کا بہت شوق ہے لوگوں کو نا، کہ ہم فیمس ہو جائیں، تو کہتی ہیں کہ آج کل لوگ نا اپنی پارٹیز کے اندر نان مسلمس کو بلاتے ہیں، اور اپنے کام کو اکنالج کروانے کے لیے، ریکگنائز کروانے کے، انہوں نے بھی کسی جیسے کہا جو اس وقت کا جو بھی وہ پولیٹیشین ہوتا ہے جو خاص جو آتے ہیں ایسی پارٹی میں، کہتی ہیں کہ سسٹر کہنے لگی، سسٹر فاطمہ مجھے تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ جب وہ اس سے سرٹیفکیٹ لے رہی ہیں اپنی جیسے اکنالج کے لیے کہ میں کتنا کام کرتی ہوں، اکنالج کے لیے جب سرٹیفکیٹ تو لے لیا اس نے، اور کہنے کی جس وقت سرٹیفکیٹ لے رہی تھی تو وہ ویسٹرن ڈریس میں تھی، اور جیسے انہوں نے کہا کہ چلو اب سوشل میڈیا پہ ڈالنا، تو جو کام کرنے والے ان سے کہتی ہیں میرا نقاب بھی ڈال دو اور میرا ابایا بھی پہن۔ میں تو بڑی حیران ہونے لگی، مجھے ابایا بھی پہنا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یعنی آپ جس وقت لے رہے ہیں پوری پبلک کے سامنے بینکٹ ہال میں، آپ اتنا بڑا ایک سیریمنی کر رہے ہیں، چیز کر رہے ہیں، آپ اس طرح کر رہے ہیں، اور پھر آپ بعد میں اپنے ہی بندوں کو کہتی ہیں کہ آپ جو ہے مجھے ذرا عبایا پہنا دیں، اور جب یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں لیتے وقت تو اس انداز سے پوسٹ کریں۔
میں تو حیران ہو گئی سن کے، کہتی میں کیسے اصلاح کروں، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے سیلیبریٹی بننا، یہ جو گھر میں کہتے ہیں نا انسان کو، نہیں آپ نے اپنے بچوں کی اپنی، کوئی آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے، اب چاہے آپ کے ہسبینڈ ہو، آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے اپنی فیملی ہو، آپ اس کی لیجیے اور سوچیے تھوڑی دیر کے لیے اس نے مجھے یہ کیوں کہا ہے، اور پھر اپنی اصلاح کیجیے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے۔ اب آپ کا ٹیسٹ ہے، آج آپ کا گروپ نہیں ہے، آج آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ۔ ٹرائی کیجیے، چاہے آپ ایک آیت کا ترجمہ کیجیے لیکن آپ کیجیے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ٹرائی کیجیے انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر اپنے پیپرز لے کے جائیے اور خود چیک کیجیے۔ میں یہاں پہ کوئی جی آئی آر چیک نہیں کرے گی، آپ کو خود لے کے جانا ہے اور آپ کو صرف اپنا اسٹیمیٹ کرنا ہے آپ کہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، نمبرز بھی نہیں ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشان نہیں ہوئیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔